اس ڈاکٹر سے کہو اپنی ڈاکٹری کی کتاب لائے اور پڑھے، اپنے باپ کو بخش دے۔ آپ اس انجینئر سے کہو لا اپنی کتاب اور اس کتاب کو پڑھ اور بخش دے اپنے باپ کو۔ میرے بھائی تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ ایک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون بتاتا کہ ہمارے آخری نبی ہیں؟ ہمیں کون بتاتا کہ سیاست کیسے کی جائے؟ ہمیں کون سکھاتا نماز کیسے پڑھی جائے؟ اگر یہ دینی مدرسے ختم ہو جائیں، آپ کو قرآن سنانے والا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ چند سالوں کے بعد آپ کا نکاح پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا۔ چند سالوں کے بعد آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا۔ لوگ اس حالت میں آ جائیں گے کہ جنازے کو بغیر نماز کے اس کو دفن کر دیں گے۔ تیار بن جائے۔ آئیے حضرین، اس عظیم خطیب کو آپ کو روبرو کرتے ہیں جو فن خطابت کے مقتضیات سے واقف اور اس کے مطالبات سے آشنا ہے، جو محفوظ ضمیر کی ادائیگی کے لیے الفاظ و تعبیرات، اصطلاحات و امثال کے انتخاب کا درکشور رکھتے ہیں۔ میری مراد مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب رشیدیہ مسجد کوٹ دوار اتراکھنڈ، حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تیری یکتائی ہر ایک حزب میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیطان، تو نے اب تک سنا ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت کی باری آئی ہے۔ مفتی جنید احمد صاحب مسند خطابت پر جلوہ افروز۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں لفظوں کا. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. انتہائی واجب الاحترام، محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، میں زیادہ تمہیدی باتیں نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے اگر یہ بات کہوں کہ انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہوتی ہے، انسانی بدن میں جو حیثیت دماغ کی ہوتی ہے، انسانی معاشرے کے اندر ویسی ہی حیثیت ہماری دینی مدارس کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بدن کے کسی حصے پر چوٹ آ جائے
آدمی زندہ رہ سکتا ہے، کسی کی آنکھ خراب ہو گئی آدمی زندہ رہتا ہے، کسی کے سننے کی اور بصارت کی قوت ختم ہو گئی آدمی زندہ رہتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کا حادثات کے اندر ہاتھ پیر زخمی ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر حرکت قلب بند ہو جائے، دل کام کرنا بند کر دے، اور یوں کہیے کہ اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسانی بدن کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے دینی مدارس ہمارے معاشرے کے لیے دل کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی شعبہ پنپ نہیں سکتا۔ اسی سے دعوت و تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے خدمت خلق کے شعبے وجود میں آتے ہیں، اسی سے اسلامی سیاست اور ریاست کے شعبے وجود میں آتے ہیں، اسی سے سارے شعبے، ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ اس کو دوسری مثال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت پر پتیاں بھی ہوتی ہیں، اس درخت پر شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس درخت پر تنے بھی ہوتے ہیں، اس درخت پر پھول بھی ہوتے ہیں، اس درخت پر پھل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس درخت کی سرسبز و شادابی، اس درخت کی ہریالی، اس درخت کا جو رنگ نظر آتا ہے ہرا بھرا، ہمیں وہ چیزیں کس لیے مل رہی ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اگر آپ بتاؤ کہ کسی درخت کے پھول کو توڑ دیا جائے درخت باقی نہیں رہے گا، رہے گا نا؟ پھل کو توڑ دیا جائے درخت پھر بھی باقی رہے گا، اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے درخت پھر بھی باقی رہے گا، اس کے پھول کو بکھیر دیا جائے پھر بھی درخت باقی رہے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی جڑوں کو نکال دیا جائے، اس کی جڑیں خراب کر دی جائے، پھر آپ بتاؤ وہ درخت کسی کام کا ہے؟ جب درخت کی سرسبز و شادابی جڑ سے ہے تو یہ ہمارے دینی مدارس بمنزل جڑ کے ہیں، ہمارے یہ دینی مدارس منزل بہر کے ہیں، ہمارے یہ دینی مدارس بمنزل دل کے ہیں، دماغ کے ہیں۔ جیسے انسانی بدن زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے انسانی معاشرہ ان مدارس اسلامیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان علاقوں کی تواریخ پر غور کریں کہ وہاں گئے اور آپ پلٹ کر دیکھیں اور آپ گردانی کریں، تاریخ کے اور آپ شاہد ہیں کہ جہاں سے دینی مدرسوں کا خاتمہ کیا گیا وہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ دینی مدارس یہ کوئی جھوپڑی کا نام نہیں ہے، یہ کوئی دیواروں کا نام نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ کوئی جھوپڑی نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ کوئی جھوپڑی نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہی سے کیسر و کسرا ہلائے جاتے ہیں، یہی سے جہل کے نقشے مٹائے جاتے ہیں، یہی سے علم کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی در و دیوار نہیں ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں خطیب ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں حافظ ملتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو تھام کر دیکھیں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ ایک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون بتاتا کہ ہمارے آخری نبی ہیں؟ ہمیں کون بتاتا کہ سیاست کیسے کی جائے؟ ہمیں کون سکھاتا نماز کیسے پڑھی جائے؟ ہمیں کون بتاتا روزہ کیسے رکھا جائے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ہمیں کون بتاتا قربانی کے واجبات کیا ہے؟ کن پر قربانی واجب ہے؟ ہمیں کون بتاتا ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ پلسرات کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں کون بتاتا؟ ہمیں کون سکھاتا؟ یہ دینی مدارس کی اہمیت ہے، یہ دینی مدارس کی فضیلت کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے درمیان میں دینی مدارس ہیں۔ ہمارے پاس رمضان میں حافظ زیادہ ہو جاتے ہیں، مساجد کم پڑ جاتی ہیں، اور آج اگر یہ دینی مدرسے ختم ہو جائیں آپ کو قرآن سنانے والا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ چند سالوں کے بعد آپ کا نکاح پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا، چند سالوں کے بعد آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا۔ لوگ اس حالت میں آ جائیں گے کہ جنازے کو بغیر
کے اس کو دفن کر دیں گے. کیوں؟ اگر ان مدرسوں کی بات آتی ہے تو یہ مدرسے ہمارے لیے دینی قلعے ہیں, دینی حفاظت کی ذمہ داری ہماری. آج ہم مدرسے کے بارے میں غور کریں, دینی ادارے کے بارے میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے واقعتاً مدرسوں نے ہمیں کیا دیا. میں سوال کرتا ہوں کہ مدرسوں نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ وہ مدرسہ جو غار ہیرا سے شروع ہوا, وہ مدرسہ جو اصحاب صفہ تک پہنچا, اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ انار تلے ایک محمود شاگرد اور ایک محمود استاذ نے جو بے داغ ڈالی تھی, وہ کوئی معمولی مدرسہ جس کو آج ازہر ہند کا لقب ملا ہوا ہے, جس کو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں, جب وہ وجود میں آیا تھا کوئی عمارت نہیں تھی, کوئی مطبخ کا انتظام نہیں تھا, کوئی دارالحکامہ کا انتظام نہیں تھا. وہ وجود میں آتا ہے اور آج اس کا فیض پوری دنیا میں آپ کو مل جائے گا. آپ کہیں بھی چلے جاؤ, دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا آپ کو پوری دنیا کے اندر مل جائے گا. یہ فیض ہے دارالعلوم کا, یہ فیض ہے مدارس اسلامیہ کا. مدارس اسلامیہ کے بارے میں ہمارا خیال بہت عمدہ ہونا چاہیے. آج ہم مدرسوں سے بچ رہے ہیں, اور وہی جو مدرسوں سے بچتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو یہ وصیت کر کے جاتے بچوں کو بھیجتے ہیں قرآن پڑھوا لیجیے. برا نہ مانیے مسلمانوں, ہم اگر اس کو حق حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس کو کمتر سمجھیں گے, اور مدرسے میں پڑھانے والوں کی عظمت و حرمت نہیں کریں گے, میرے بھائیوں ایک وہ دور آئے گا کہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ کار نہیں ہوگا. اس لیے مدرسوں کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے ہمارے تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے. مدرسوں کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ اگر ان مدرسوں کا تحفظ نہ ہوا تو ہمارے ایمان کا تحفظ نہیں ہو سکتا, ہمارے عقائد کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اگر ایک نے کسی چیز کو للکارا ہے, اگر ان مدرسوں سے اس کا جواب نہ دیا جائے, اس کی بات نہ رکھی جائے, تو میرے بھائیوں بتاؤ ابھی ایک دشمن بنے گا, کل کو سارا دشمن ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسے کو مدرسہ سمجھیں, اور یہ مدرسے کو وہ قلعہ سمجھیں کہ اگر یہ برباد ہو گئے, اگر یہ ختم ہو گئے, اگر ان کا خاتمہ ہو گیا تو ہمارے بچوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ نبی کا مقام کیا ہے, علماء کا مقام کیا ہے, مساجد کا احترام کیا ہے, مدارس ہمارے دینی قلعے ہیں ان کی کیا حرمت ہے, ہمارے علماء کا مقام, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں سے ہم دور ہو جائیں گے, ناشنا ہو جائیں گے. میرے بھائیوں آپ تمام حضرات کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواها, او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں نا ہم عقل مند ہیں, ہم انجینئر بن گئے, ہم ڈاکٹر بن گئے. نبی بتا رہے ہیں عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ, کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے, وعمل لما بعد الموت, اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. یہ جو مرنے کے بعد آخرت میں ہمارے لیے کام آئیں گے اس کو کہا گیا عقل مند. اب آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, میں ایک حدیث سنا رہا ہوں, تشریح نہیں کروں گا. ایک حدیث کے اندر جو میں نے خطبے کے درمیان پڑھی, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث, کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بدن سے روح نکل گئی, اس کے بدن کو, اس کے نام کو نہیں پکارا گیا. کیا بولتے ہیں بھائی؟ مٹی کہا ہے. جیسے ہی روح نکلی نام بدل گیا, مٹی ہو گیا. اب آپ بتائیں ہمارے نام اعمال بند ہو گئے, نیکی ہم نے جو کچھ کر لی. اب ہمارے پاس ایسی کون سی تدابیر ہیں, ایسے کون سے آپشنز ہیں کہ جن کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب پہنچتا رہے.
आकाए नामदार ताजदार मदीना काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मरता है तो उसके अमाल को रोक दिया जाता है, उसके नामे अमाल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनका करने के बाद भी सवाब पहुंचता रहता है। आपको गौर करना है और इस मजलिस के अंदर उठने से पहले अपना मुहासबा करना है कि आप इन तीन चीजों में से किसी एक चीज में है, अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर नहीं है तो अभी से तहैया करे कि इन तीन चीजों में से कम किसी एक को, नहीं तो तीनों को ऐसे काम करके जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो। नंबर 1, ऐसा काम करके जाना जिसका बाद में सवाब मिलता रहे। आपने मदरसा बना दिया, आपने मस्जिद में कुछ सामान लगवा दिया, आपने मदरसे में चटाई डलवा दी, उस पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने मदरसे की इमारत में पैसा खर्च किया, आपने मदरसे की तामीरात में लगाया, आपने मुसलमानों के मफाद के लिए कोई कुआं खुदवाया या इसके अलावा और भी सारी चीजें आपने करवाई, जिसका फायदा ये मुसलमान आपके मरने के बाद उठाते रहे, ये आपके नामे आमाल में मरने के बाद सवाब पहुंचता रहेगा। क्या हमने कोई ऐसा सदका जारिया वाला अमल किया है? नंबर 2, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। आप बताएं कि हमने कोई ऐसी किसी को सिखाया है, किसी को बताया है, किसी को हाफिज कुरान बनाया है, किसी को हमने नाज़रा पढ़ाया है? क्या ऐसा कोई मौजूद है कि जिसके जरिए से इल्म लोग से नफा उठा रहे हो? अगर 2 चीजें नहीं है, तीसरी कौन सी चीज है? अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि क्या आपने अपने पीछे कोई एक ऐसी औलाद छोड़ी है जो आपके मरने के बाद आपके लिए ईसाल सवाब करती हो, आपके लिए दुआ करती हो? आप इन 3 चीजों में से देख लीजिए कि अगर आपने इन 3 चीजों में कुछ नहीं किया हुआ है तो आज सेहत कर ले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कैसे होंगे? आप अपने बच्चे को कॉलेज में भेज, कुरान पढ़ जाएगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा, कुरान पढ़ जाएगा। आज एक ट्रेंड चला हुआ है, एक माहौल पनप रहा है कि हम अपने बच्चों को अजीब अजीब स्कूलों में भेजते हैं, वहां पर हमारी गैरत को ललकारा जाता है, हमारे मुआशरे की धज्जियां उड़ाई जाती है, इस्लामी रसूमात को बदनाम किया जाता है, हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है और वो चीज बताई जाती है जिसका कहना भी जायज नहीं है, जिसका बोलना भी जायज नहीं है, और वो हमारे बच्चे और जाते हैं और पढ़कर आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं किसी कारी साहब को लगा देंगे, घर पे आकर पढ़ा देंगे या 5 मिनट के लिए किसी को भेज देंगे, हमारा बच्चा कुरान पढ़ जाएगा, नाज़रा पढ़ जाएगा, काम हो जाएगा। उसकी घुट्टी में जो 12 घंटे की तालीम जा रही है, उसकी घुट्टी में जो हम कुछ और डलवा रहे हैं और 10 मिनट में सोचते हैं कि हम उसको निकलवा दें। मेरे भाइयों, याद रखो, हमें अपने बच्चों को जरूर ऐसी तालीम देनी चाहिए जो हमारे मरने के बाद काम आए। किसी को आलिम बना दिया, किसी को हाफिज बना दिया, उस हाफिज ने किसी एक को हाफिज बनाया, फिर उसने किसी एक को हाफिज बनाया। आप ये बताइए, उस हाफिज ने जो एक को बनाया उसकी जो मोती की लड़ियां हो गई और यके बाद दीगरे जो ये बात पहुंचती रही, उसको सवाब में सवाब पहुंच रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जरूर आपका बच्चा अगर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वगैरह वगैरह बड़े ताजिर बनेगा, आपको पैसा कमाकर जरूर दे देगा, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर जाकर वो सूरह फातिहा पढ़ने के लायक ना रहे, ऐसी औलाद होने से क्या फायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी औलाद को सही तरबियत देनी चाहिए, सही तालीम देनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये मदारिस क्या है। एक वो मिसाल आती है ना कि 5 भाई हैं, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को कुछ बना दिया और एक को हाफिज कुरान बनाया। जब बाप का इंतकाल हुआ तो सब उसी से कह रहे हैं, भाई पढ़ के बख्श देना। आप उस इंजीनियर से कहो अपनी किताब उठाकर लाए इंजीनियर की, उस डॉक्टर से कहो अपनी डॉक्टरी की किताब लाए और पढ़े, अपने बाप को बख्श दे। आप उस इंजीनियर से कहो लाओ अपनी
کتاب اور اس کتاب کو پڑھ اور بخش دے اپنے باپ کو، میرے بھائی اسی سے کہا جائے گا کہ تو میرا بھائی ہے، تو نے قرآن کو پڑھا ہے، تو چند الفاظ پڑھ کر اپنے باپ کو بخش دے، ہمارے باپ کو ایصال ثواب ہو جائے گا، میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ایک کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے مدارس اسلامیہ کے تحفظ کو اور مدارس اسلامیہ کو معمولی سمجھ لیا تو یاد رکھو ہمارا خاتمہ ممکن ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ایک بات جاتے جاتے، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، وراثت میں مال بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، اچھا خاصا مال ہے، جائیداد اچھی خاصی ہے، آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ بچوں سے قرآن کو پڑھواتے ہیں، علماء سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو آپ اپنے والد مرحوم کے لیے، والدہ مرحومہ کے لیے آپ اس جگہ کو وقف کریں، اس جگہ پر مکاتب کو قائم کروائیں، اس جگہ پر مدارس کو قائم کروائیں، وہاں پر مساجد کا انتظام کروائیں، وہاں پر دینی امور جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ اس میں لگائیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے بھی ہم اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم قل ہو اللہ پڑھ کر اپنے باپ کو بخش دیتے ہیں۔ یہ تو بتا، تیرے پاس اتنی جائیداد ہے، تیرے پاس مالداری ہے، تو اپنے جانب سے، اپنی مرحومین کی جانب سے دے سکتا ہے، پھر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ میں تو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں عوام سے اس ڈنگے کی چوٹ پر کہ اگر آپ علماء کرام کو فارغ کر دیں، مدرسین نظام کو فارغ کر دیں، انہیں در در چندے کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، آپ اہتمام کر لیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ مدرسے میں پہنچائیں گے، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، جتنی وسعت آپ کو دی ہے، اس وسعت کے مطابق آپ مدرسے کو پورا تعاون کریں گے۔ مجھے یقین ہے کسی شہر میں مدرسے میں دوسرے سفیر کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسرے شہر میں در در بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ آج ہم اس بات کو کہہ کر جا رہے ہیں، اس اسٹیج کے ساتھ، مضبوط اسٹیج کے ساتھ، جس میں علماء کرام کی ایک جمع غفیر ہے اور بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حقیر بندے پر تقصیر آپ کی خدمت کے حوالے کرتے جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، آپ اپنے مدرسے کا پورا تعاون کریں، پورے سال تعاون کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر